مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف. ناظرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی 23 نمبر آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یاد رکھو جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور جب آپ کے سامنے آئیں، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی ایسی بات کریں جن کی باتوں کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا کچھ لگے کہ آپ کو ناگوارا لگے، فلا تقل لهما اف، آپ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ ناظرین محترم، ماہ مبارکہ کا بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، آخری عشرہ ہے۔ خالق کائنات سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارکہ کے باقی دن کے فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ مجیدہ والدین کا احترام، والدین کا مقام بتلا رہی ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا رتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک والدین کا مقام کیا ہے۔ قرآن کا انداز بتلا رہا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ والدین کا کیا مقام ہے؟ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر آپ کے ایسے گناہ ہوں جن گناہوں کے بنا پہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں تو آپ اپنے والدین کہ توسل کے ذریعے خدا کی بارگاہ سے دعا طلب کریں تو اللہ آپ کے والدین کے توسل کے ذریعے سے خدا آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے والدین کو، یہ منزلت ہے والدین کی۔ والدین، قرآن کا آپ انداز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، جیسے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انشکر لی والدیک، یعنی کہ جس طرح اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس طرح والدین کا شکریہ ادا کریں۔ یہ مقام بھی اللہ نے والدین کو عطا فرمایا ہے، جس طرح اللہ کا شکریہ ادا کرو اسی طرح اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، یہ منزلت ہے والدین کی۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھیں ایک شخص ہے جو امام علی زین العابدین کی بارگاہ میں آتا ہے، جیسے امام کے بزم میں پہنچتے ہیں امام علی زین العابدین کی نگاہ جب اس شخص پہ پڑتی ہے تو امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں مولا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میری ماں کافرہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں بار بار مدینے آیا کروں، بار بار میں آپ کو سلام کرنے آیا کروں، مولا میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی۔ امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر تیری ماں تجھے اجازت نہیں دیتی تو ہرگز میرے پاس میری زیارت یا مدینے کی زیارت کے لیے مت آیا کرے۔
وہ کہتے ہیں مولا میری ماں کافرہ ہے۔ امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری ماں کافرہ کیوں نہ ہو لیکن تو مسلمان ہے۔ تیری مسلمانیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو۔ تیرا قرآن، تیرا نبی، تیرا میں امام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کا احترام کرو۔ وہ کہتے ہیں مولا میری ماں کافرہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کافرہ کیوں نہ ہو لیکن اس کا ہر حکم تیرے اوپر واجب ہے، سوائے واجبات کے، سوائے اللہ کے واجبات کے تمام احکامات جو ہیں، تمام جو بھی مقام آئے اس مقام پہ والدین کا احترام کریں، اپنی ماں کا احترام کیا کرو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اگر تیری ماں تجھے اجازت دے تو پھر میرے پاس آؤ، ورنہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں علی زین العابدین تجھ پہ راضی ہوں۔ جب یہ شخص واپس گھر آتے ہیں تو بے تہا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، لیکن ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی روش میں ایک بڑی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے مجبور ہو کر کہا کہ بیٹا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اب تو مدینہ مدینہ نہیں کہتے، اب تو اپنے امام کا نام نہیں لیتے، مجھے نہیں کہتے، پہلے تو ہر مرتبہ تو یہی کہتا تھا کہ اماں مجھے اجازت چاہیے میں مدینہ جاؤں، اماں مجھے اجازت چاہیے میں اپنے امام کی زیارت کے لیے جاؤں، لیکن بیٹا ابھی تو نے کچھ بھی نہیں کہا جیسے آئے ہو۔ ناظرین گرامی، وہ شخص مسکرا کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اماں میرے امام کا حکم ہے، میرے امام نے کہا ہے کہ اگر تیری ماں تجھے اجازت نہیں دیتی تو میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اماں مجھے بھی کوئی اب شوق نہیں ہے مجھے وہاں جانے کا، بس میرا اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مجھے یہ حکم دے رہی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اماں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اماں بس میں باقی زندگی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، جب اس مستور نے یہ سنا تو یہ مستور مجبور ہو کر کہنے لگی کہ یہ طبیعت، یہ مزاج بتلا رہا ہے کہ یہ تو کوئی محمد ہے۔ وہ شخص مسکرا کر فرماتے ہیں کہ واقعاً وہ محمد تو نہیں ہے لیکن محمد کے جانشین علی زین العابدین ضرور ہیں۔ جب اس مستور نے یہ سنا تو اس مستور نے کہا کہ مجھے لے کر چلو، میں ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ تربیت ہے، یہ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اگر بندہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً وہ مذہب اسلام کے لیے ایک بہترین نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کا ایک ایسا مقام ہے، جس طرح آپ دیکھیں جناب رسول خدا کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں نے واجبات ادا کیے، میں نے مستحبات ادا کیے، یا رسول اللہ میں نے کوشش کی کہ میں حرام سے بچتا رہوں، لیکن پھر بھی مولا میں تمام واجبات پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگو، خدا آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، میرے والدین انتقال فرما چکے تھے، مجھے پتا نہیں تھا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کرو جاؤ ان کی قبر اطہر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو، خدا آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے پتا تک نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کرو جنگل و بیابان میں جاؤ تو دو قبر تیار کرو، دو مزار بناؤ، دونوں مزاروں پہ ہاتھ رکھ کے نیت کرو کہ یہ میری ماں کی مزار ہے، یہ میری باپ کی مزار ہے، دونوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو، خدا آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ مقام ہے،
یہ منزلت ہے والدین کی۔ ناظرین گرامی، اور مل کر دعا کریں کہ خداوند قدوس آپ اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ والدین کی، ماں باپ کی خدمت کر کے خدا کی ذات کے سامنے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔